اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج سننے والے ہیں سید امین القادری صاحب کا بیان جو قربانی کے تعلق سے ہے. اس بیان کو پورا سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں. اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا. آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے. آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے. آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے، اس پر میری نظر ہے. اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ. انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے. کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا. سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے. گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت میں جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت میں مرا تو جہنم میں. ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے. کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے. اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھنے کی. یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے.
کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیں اس کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی، جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خرید، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خرید۔ آج گوشت نہیں سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کی، کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس تیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس اسباب نہیں، یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عظمت گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوق میں، اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام، تو ملک شام پہنچنے پر لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں۔ اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے،
हुजूर ने जहां जो बात कही है उस बात का कोई जवाब ही नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान है। हुजूर ने जब बातें कही है तो उनकी बातों का क्या कहना। आज भी आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी जाती है तो इंसान पर एक अजीब सा कैफ छा जाता है। जब दूसरों की जबान से गुफ्तगू मुस्तफा सुनी जाती है तो ऐसा कैफ आता है। जब वो अपनी जबान से खुद अपनी बात करते होंगे तो उस वक्त तो कैफ व सुरूर का आलम क्या होता होगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से अहले शाम ने कहा, ए अबू हुरैरा, आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हमें ऐसी हदीस सुनाएं कि जिस पे अमल करके हम निजात पाएं। अब यानी कि सुना तो बहुत था हजरत अबू हुरैरा ने, लेकिन अब कोई ऐसी रिवायत उसमें से निकालना है जो मुख्तसर भी हो और लोगों के लिए राह निजात भी हो। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा गोया के अपने हाफजे पर जो है वो जोर देने लगे कि मेरे पास जो जखीरा हदीस का मेरे हाफजे के अंदर है उनमें से कोई एक इनको सुनाना है। लेकिन रिवायतों में आता है, रावी बयान करते हैं कि जैसे ही हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को वो हदीस याद आई वो जिसको बयान करना चाहते थे, हजरत अबू हुरैरा सिर्फ हदीस का मजमून याद करके बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मजमून हदीस याद करके हजरत अबू हुरैरा जमीन पे गिर गए। जब आपको होश आया लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा क्या बात है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिस हदीस को सुनने की तुम बात करते हो उसका मजमून मेरे जहन में आया तो इसीलिए मुझ पर गशी तारी हो गई। और फिर अब हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अहले शाम, तुम मेरे नबी का फरमान सुनना चाहते हो तो सुनो। क़यामत के दिन के बारे में हम सब के आका व मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले कितनों का हिसाब होगा? 3 लोगों का। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद, जो शहीद हुआ था यानी जिसने जाम शहादत नोश किया था, शहादत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? इसलिए कि शहीद वो होता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए खत्म कर, यानी जान ही दे दी उसने। शहीद ने, कुर्बानी में तो हम जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, शहीद ने तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। शहीद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। सबसे पहले शहीद आएगा और अल्लाह तबारक व ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और नेमतें याद दिला करके अल्लाह ताला जब उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, अब बता तूने मेरे लिए क्या किया। शहीद अर्ज करेगा, मौला तू जानता है कि तूने मुझे नेमत दी तो मैंने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, गला कटा दिया, गर्दन कटा दिया और मैं शहीद हो गया, मैंने जान दे दी तेरे लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए गर्दन नहीं कटाई थी कि मैं राजी हो जाऊं, बल्कि तूने इसलिए गर्दन कटाई थी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे बहादुर कहें। बहादुर कहलाने की वजह से तूने ये काम किया था, सो वो लोगों ने तुझे कह दिया और मैंने तुझे बहादुर कहलवा दिया, इसलिए आज तेरे लिए मेरे पास नहीं है कुछ, और तूने जिसके लिए अमल किया था अब जा करके उनसे सिला हासिल कर ले। घर की फ्रीज भरने वालों और घर की फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी करने वालों, या लोगों की झूठी शोहरत की कुर्बानी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। यहां तो जानवर की छुरी है, वहां तो उसने अपनी गर्दन कटाई।
اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے۔ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے ہی کرتے، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی دو دو کھجورے سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجورے تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کو قبول کر لیا ہے۔